السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو مذہب اتارا ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو ہے عقائد اور دوسرے ہے اعمال۔ اعمال سے متعلق مختلف باتیں مختلف مواقع پر مختلف مجلسوں میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں، کبھی نماز کے بارے میں، کبھی روزے کے بارے میں، کبھی قرآن کی تلاوت کے، کبھی عمرہ، کبھی حج، مختلف اعمال سے متعلق گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ ہاں، جو دوسرا پہلو ہے عقائد، آج کی اس مجلس میں عقائد سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ عقیدہ ایسی پختہ بات، یقینی بات کو کہتے ہیں جس کو انسان اپنے دل میں ایسے مضبوط طریقے پر جماتا ہے کہ پھر اس آدمی کو ان باتوں کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا۔ اور اگر ان باتوں کے خلاف کوئی بات آدمی سنتا ہے تو آدمی کو ان باتوں سے چوٹ لگتی ہے۔ اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ جو ہے اعمال، اعمال جو آدمی انجام دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے، گویا کہ وہ عبادت ہے۔
عبادت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی برتری کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی اپنی دل کی خواہش کو دبا کر کے ان اعمال کو انجام دیتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ایک ایمان والے کی زندگی کے اندر عقیدہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ آدمی کی زندگی میں جو اعمال صادر ہوتے ہیں، آدمی جو بھی افعال انجام دیتا ہے وہ ارادے کے ذریعے سے، جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے گا تو پھر اس کام کو انجام دے گا، اور آدمی کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ آدمی کے دل سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی ارادہ، کوئی بھی نیت جو آدمی کرتا ہے دل سے کرتا ہے، اور عقیدہ، عقائد، اس کا مقام انسان کا دل ہے۔ جو چیز کا بھی آدمی عقیدہ رکھے، جیسے کہ اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر اور آخری نبی ہونے کا عقیدہ، یہ سب جو آدمی یقین کرتا ہے، اس کا دل، اس کا مقام آدمی کا دل ہے۔ تو گویا کہ آدمی کے جو اعمال ہے، جس کا وہ ارادہ کر رہا ہے، وہ شروع ہو رہے ہیں دل سے، اور وہ عقائد کا مقام۔ گویا کہ آدمی کے اعمال پر آدمی کے عقائد کی گرفت ہے، اس کا کنٹرول ہے، اس کی حکمرانی ہے۔ آدمی کے جیسے عقائد ہوں گے، جیسے یقینیات ہوں گے، ویسے ہی اعمال، ویسے ہی افعال آدمی سے سرزد ہوں گے۔ اسی لیے عقائد کا درست ہونا، عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ عقائد صحیح ہوں گے تو اس سے اس کے کام بھی صحیح ہوں گے۔ اسی کو عام الفاظ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرما دیا، ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، فإن صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو آدمی کے بدن کے سارے اعضاء صحیح ہو جائیں گے۔ فإن فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو گیا تو بدن کے پورے اعضاء و جوارح خراب۔ پھر آپ نے آگے فرمایا، الا وہی القلب، جان لو وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے کہ اگر دل صحیح ہوگا، دل پاکیزہ رہے گا، دل اخلاص کے ساتھ رہے گا، صحیح عقائد کے ساتھ رہے گا، تو پھر ویسے ہی اچھے اعمال اس سے ظاہر ہوں گے۔ اور اگر دل میں ہی خرابی ہو جائے اور اس کی نیت خراب ہو، ارادہ خراب ہو جائے، تو پھر ویسے ہی خراب اعمال اس سے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ مذہب اسلام، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کا مذہب ہے، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب یہ جو اسلام مذہب ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر قیامت تک آخری آدمی جو آئے گا وہاں تک، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے، اور وہ ہے اسلام۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر انبیاء علیہ السلام کے ارشادات، چنانچہ نوح علیہ السلام کا
یہ فرمان قرآن میں موجود ہے. انہوں نے کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا گیا، انہوں نے یہ فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان سے کہا گیا کہ اسلام لاؤ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا. اور ایک جگہ پر یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، جو ان کے بیٹے تھے، ان لوگوں کو آخری وقت میں نصیحت فرمائی اور یہ کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم وفات نہیں پانا، تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ تمہاری وفات ایسی ہو مگر یہ کہ تم مسلمان اس حالت کے اندر رہے. یعنی کہ مذہب اسلام کے پیروکار بن کر کے زندگی گزارو تاکہ تمہاری وفات بھی مسلمان ہونے کی حالت کے اندر آئے. جب باپ نے یہ بات کہی تو اولاد نے سامنے سے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم اس پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ سے پہلے جو آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام یہ جو گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے، ہم اس ایک معبود کی عبادت کرنے والے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلمان ہیں، اسی پر ایمان اور اسلام کے لانے والے ہیں. اور اسی طریقے سے بے شمار جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم اگر تم ایمان لے آئے تو بس اسی ذات پر بھروسہ کرو، توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ان لوگوں نے کہا آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اسلام یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہر ایک کا دین اسلام تھا. اور جب ہر ایک کا دین اسلام ہے تو اسلام کے جو عقائد ہیں وہ بھی سب کے ایک ہی ایک. اس اعتبار سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کے عقائد ایک ہی تھے. سارے نبی ان کی دعوت جو عقائد کی ہوا کرتی تھی وہ ایک جیسی ہوتی تھی. عقائد کے اندر کبھی کسی نبی کے فرق نہیں آیا، ہر نبی وہی عقائد بتاتا تھا جو اس سے پہلے والے نے بتلائے اور بعد والے پھر انہی عقائد کو بیان کرتے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی عقائد بیان کیے. اور عام طور سے عقائد کو دین کہا جاتا ہے. میں نے دو چیزیں شروع میں بتائی تھی، ایک ہے عقائد اور دوسرے ہے اعمال. عقائد کو عام طور سے دین کہتے ہیں اور اعمال کو شریعت کہتے ہیں. یہ اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے. عقائد سب انبیاء کے ایک، ان کی امتوں کے ایک. انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو جو عقائد سکھا کر کے جاتے، سابقہ امتوں کے اندر جو خرابی آئی وہ انبیاء کے بتائے ہوئے عقائد کو چھوڑنے سے، ان عقائد سے اختلاف کرنے کے نتیجے کے اندر گمراہی پھیلی. اور پھر اتنا زیادہ ان لوگوں نے اختلاف کیا، اختلاف کرتے کرتے ان تمام عقائد کو چھوڑ دیا جو پیغمبر کے بتلائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے گمراہی میں چلے گئے. اور پھر جب قوم گمراہ ہو جاتی تو دوسرا پیغمبر آتا اور پھر وہ سارے عقائد جو اللہ کی طرف سے صحیح ہیں دوبارہ اس قوم کو سکھلائے اور بتلائے جاتے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس امت کے اندر عقائد میں اختلاف ہوگا اور ہو رہا ہے، لیکن سابقہ قوموں کی طرح سے امت محمدیہ ساری کی ساری گمراہ ہو جائے گی، بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی اور پوری امت گمراہ ہو جائے گی، کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پر نہ رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ یہ فضل فرمایا اور اس کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ اس لیے کیا کیونکہ سابقہ امتوں کے اندر جب قوم عقائد سے ہٹ کر کے غلط عقیدے اپنا لیتی تھی تو ان عقائد کو صحیح کرنے کے لیے دوسرا پیغمبر آتا تھا اور وہ ان کے غلط عقائد کو درست کر کے ان کو صحیح عقائد سکھلاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر پیدا ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے اگر پوری امت گمراہ ہو جائے گی تو ان کو نئے صحیح عقائد بتانے والا کوئی آئے گا نہیں، تو پھر کوئی صحیح عقیدے والا دنیا میں رہے گا نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح عقائد کے محفوظ رہنے کے لیے اس امت کے ساتھ یہ خاص معاملہ فرمایا کہ اس امت کے اگرچہ کے بعد حصہ گمراہ ہو جائے، غلط عقائد کو اپنا لے، لیکن قیامت کی صبح تک ایک جماعت، ایک گروہ اس امت کے اندر ایسا رہے گا جو صحیح عقیدوں پر ثابت قدم رہے گا، اگرچہ کہ ان کے مخالفین ان کی کتنی ہی مخالفت کرے، کتنا ہی ان کو برا بھلا بولے، لیکن پھر بھی وہ ان کی ملامتوں کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنے عقائد پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں گے۔ یہ بات، یہ مضمون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں موجود ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کے اندر برابر ایک گروہ ایسا رہے گا جو صحیح عقیدوں پر جمع رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے برے بھلے کہنے کی وہ کوئی پرواہ نہیں کریں گے، ان کے برے کہنے کا اس جماعت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی برائیوں کو، ان کے لعن طعن کو سن کر کے یہ اپنے قدم پیچھے کھینچ رہے ہیں اور عقائد کو چھوڑ کر کے غلط راستہ اپنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ یہ فضل فرمایا اور ایک جماعت کو جو کہ عقائد کی حفاظت کرے گی اور صحیح عقیدوں پر ثابت قدم رہے گی، اس امت کے اندر برقرار رکھا، اور یہ جماعت قیامت تک کے لیے اس امت کے اندر رہے گی۔ یہ تو عقائد سے متعلق۔ دوسری چیز اعمال، جس کا نام میں نے بتایا شریعت، اس کا معاملہ الگ ہے۔ عقائد تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے، لیکن شریعتیں، احکامات ہر امت کے اپنے اپنے الگ الگ ہیں۔ شریعت کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھائی بہن آپس میں نکاح کر سکتے تھے، جائز تھا۔ بعد والی شریعتوں کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ بعض امتوں کے اندر مال غنیمت جو ملتا تھا وہ لشکر والوں کے لیے اور اس قوم والوں کے لیے حلال نہیں تھا، اس کو لے جا کر کے، اور اسی طریقے سے کوئی قربانی کرے تو وہ قربانی لے جا کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھ دینا، اور اگر وہ اللہ کے یہاں سے قبول ہو گئی تو آگ آ کر کے اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ یہ طریقہ تھا۔ امتیوں کے لیے وہ چیز حلال نہیں تھی، لیکن امت محمدیہ میں مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، قربانی کا استعمال، گوشت کا استعمال جائز قرار دیا گیا۔ ایسے ہی سابقہ شریعتوں کے اندر بہت ساری الگ چیزیں تھیں جو اس امت کے اندر الگ ہے۔ تو شریعتیں تمام انبیاء علیہ السلام کی الگ الگ، اپنی اپنی، لیکن عقائد ایک جیسے۔ یہ جو شریعتوں کے اندر، اعمال کے اندر فرق ہوا، اختلاف ہوا،
یہ صرف سابقہ امتوں میں اور اس امتوں کے درمیان نہیں، بلکہ اس امت کے اندر بھی اختلاف اعمال کے اندر ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے اور آپ اپنے گھر تشریف لائے، آپ اپنا ہتھیار اور اپنی زرہ سب اتار کر کے آپ غسل کرنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ حالانکہ فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا اور چلے گئے۔ معاملہ اصل یہ ہوا تھا کہ جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ آئے تھے، تو وہاں پر جو قوم آباد تھی، مسلمان، یہودی اور مشرکین، یہ تینوں نے مل کر کے ایک معاہدہ کیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی مدینے پر حملہ کرتا ہے تو ہم تینوں ایک ساتھ مل کر کے اس کے ساتھ میں مقابلہ کریں گے۔ لیکن اس غزوہ احزاب کے اندر ہوا یہ کہ مدینے کے جو یہودی تھے ان لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، اگرچہ کہ وہ سامنے والے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان یہودیوں نے جو مدینے میں رہتے تھے حضور کا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ لوگ وہ آنے والوں کے ساتھ میں جا کر کے ساز باز کر کے ان کے ساتھ مل گئے، ان کی سازش میں شریک ہو گئے اور یہ جو معاہدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا، عہد شکنی کر دی۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قبیلے کی طرف اشارہ کر دیا، بنو قریظہ کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ یہ واقعہ ظہر کی نماز کے بعد ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے سے پہلے مسجد نبوی کے اندر آئے اور آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم کو بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے، اور صحابہ کی جماعت میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ تم بنو قریظہ میں جا کر کے عصر کی نماز پڑھنا، یہ کہہ کر کے آپ چلے گئے۔ صحابہ جلدی جلدی تیاری کرنے لگے، تیاری کر کے جو کچھ سامان ہو سکا نکل گئے۔ صحابہ کا لشکر گیا اور چلتے چلتے ابھی اس قبیلے میں نہیں پہنچے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لینا چاہیے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عصر کی نماز قبیلے میں پہنچ کر کے بنو قریظہ میں پڑھنا ہے، اسی لیے اب وقت ہو گیا تو بھی یہاں نماز کے لیے نہیں ٹھہریں گے، بلکہ عصر کی نماز تو وہاں پہنچ کر کے ہی پڑھیں گے۔ یہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا منشا اس کے اندر یہ تھا کہ تم تیزی کے ساتھ جاؤ، اتنی تیزی سے پہنچو کہ عصر کا وقت ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم منشا نہیں سمجھتے، بس اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، ہم اس کو پورا کریں گے۔ الغرض جو صحابہ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا یہ منشا تھا کہ تیزی سے جاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا یہ منشا نہیں تھا کہ عصر کی نماز کو چھوڑ دو اور وہاں پہلے پہنچو، ان لوگوں نے یہیں پر راستے میں نماز پڑھ لی۔ اور جو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہنچ کر کے پڑھنے کا حکم ہے، انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ جب وہاں پر پہنچ گئے تو ان لوگوں نے پہلے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا تو وہ نماز اس کے بعد میں پڑھ لی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن صبح میں وہاں تشریف لائے، تو یہ جو معاملہ صحابہ کا ہوا تھا، بعد نے یہاں نماز پڑھ لی، بعد نے وہاں پہنچ کر کے وقت کے نکل جانے کے بعد میں نماز پڑھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات رکھی گئی تو آپ نے کسی سے بھی کچھ نہیں فرمایا۔ جنہوں نے وقت میں نماز پڑھی تھی ان سے یہ نہیں کہا کہ میرا حکم یہ تھا کہ وہاں پہنچ کر کے پڑھو، راستے میں کیوں پڑھی، ایسا سوال نہیں فرمایا۔ اور جن لوگوں نے قضا کر دی تھی بعد میں جا کر کے پڑھی، ان لوگوں سے یہ نہیں پوچھا کہ تم میرے منشا کو سمجھ نہیں پائے تھے، نماز کو کیوں قضا کر دیا، ان سے یہ سوال بھی نہیں۔ تو اعمال کے اندر اختلاف جس طریقے سے شریعتوں کے اندر رہا ہے، ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی، بلکہ حضور کی موجودگی میں صحابہ اکرام کے درمیان میں ہوا۔
تو اعمال کے درمیان اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آدمی کے عقائد صحیح ہونے چاہیے۔ عقیدہ آدمی کا اصل ہے۔ عقیدے میں اور اعمال میں کیا فرق ہے، اس کو مختصر انداز میں آپ سمجھ لیجیے۔ عقیدہ یہ اصل ہے اور اعمال یہ فرع ہے۔ اب یہ اصل کیا ہے، فرع کیا ہے، اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیجیے۔ عقیدہ یہ ایک عدد ہے، نمبر 1 سے لے کے 9 تک، اور اعمال یہ صفر ہے، 0۔ اس کا مطلب میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے۔ دیکھیے، عدد صفر کے بغیر بھی کوئی بھی ہو، 1 2 3 9 تک کوئی سا بھی آپ نمبر لے لیجیے جس کے ساتھ 0 لگا ہوا نہیں ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر نمبر 5 لے لیا جائے تو اس کی ایک قیمت ہے، اس کو قیمتی بننے کے لیے اس کے ساتھ 0 کا لگنا ضروری نہیں ہے، اس کی ایک ویلیو ہے 5۔ لیکن صرف 0 ہو، اس کے ساتھ میں کوئی نمبر لگا ہوا نہیں ہے، تو وہ 0 بے قیمت ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آدمی کا عقیدہ صحیح ہے لیکن اس کے اعمال ہی نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، صرف عقیدہ صحیح ہے، تو اس کے عقیدے کے صحیح ہونے کی وجہ سے وہ شخص کی بھی قیمت رہے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی صحیح عقیدے والا نہیں ہے لیکن اس کے پاس اعمال تو بہت سارے ہیں، تو بہت سارے زیروز کی ایک جگہ جمع ہو جانے سے وہ قیمتی نہیں بنتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کافر ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تو اس کے پاس عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے اعمال بے قیمت رہیں گے، اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ ہاں، اگر ایمان کے ساتھ میں یعنی عدد کے ساتھ، نمبر کے ساتھ کوئی 0 لگ جاتا ہے تو اس عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے 5 کے ساتھ میں ایک 0 لگ گیا، 50 ہو گیا، اس کی قیمت بڑھ گئی۔ اور جب یہ عدد 0 کے ساتھ میں لگ گیا تو 0 کی بھی ایک قیمت پیدا ہو گئی۔ جب تک کوئی لگا ہوا نہیں تھا اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی عدد اس کے ساتھ میں مل گیا تو 5 کی قیمت تو بڑی ہی بڑی، 0 کی بھی ایک ویلیو بن گئی۔ ایسے ہی جب آدمی کا عقیدہ صحیح ہوگا، ساتھ میں اعمال بھی رہیں گے، تو اس کے عقیدے کی قیمت بڑھ جائے گی، اور اس کے جو اعمال ہے وہ صحیح عقیدے کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے اس کے اعمال بھی قیمت والے وزندار بنیں گے۔ یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق، عقیدے کا محل دل، اعمال کا محل آدمی کے اعضاء و جوارح، باڈی پارٹس۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے رکھنے کے لیے اتنی ہی محفوظ جگہ اور مقام کو منتخب کیا جاتا ہے۔ سونا، اس کے لیے حفاظت بہت زیادہ، کپڑا اس کے لیے تھوڑے سے کم محفوظ جگہ، اور ترکاری وغیرہ وہ تو کھلم کھلا ڈال دی جاتی ہے۔ تو جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوگی اس کے لیے مقام بھی اتنا ہی محفوظ چنا جائے گا۔ عقیدہ بہت زیادہ قیمتی تھا، اسی لیے اس کے لیے دل چنا گیا، اور اس کی مقابلے میں اعمال کچھ کم تھے، اسی لیے اس کے لیے بدن کے اعضاء کو منتخب کیا گیا۔ آدمی عقیدہ، دل، اس کا مقام دل ہے۔ آدمی کے اگر بدن کے کوئی ایک حصہ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، زندہ رہ سکتا ہے، پیر کٹ جائے، کوئی انگلی کٹ جائے، زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر آدمی کے دل کا کوئی حصہ ٹوٹ جائے، کٹ جائے، تو پھر اس آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی اعمال کے بغیر تو اس کا جنت میں پہنچنا، جنت میں جانا یہ ممکن ہے، لیکن اگر آدمی کے عقائد خراب ہو جائیں، اس کے عقائد ہی غلط ہو جائیں، تو پھر وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ فرق ہے عقیدے کے اندر اور اعمال کے اندر۔ اسلام کے کیا عقائد ہیں؟ بہت سارے عقائد ہیں۔ اب کتنے معلوم کریں گے، کتابیں دیکھیں گے تو بہت ساری بحثیں ملیں گی۔ اس کے لیے ہر مسلمان کو 2 چیزیں یاد رہنی چاہیے، ایک تو ہے ایمان مجمل اور دوسرا ہے ایمان مفصل۔ اس کے اندر بنیادی 7 چیزیں ایمان مفصل کے اندر بتائی گئی ہیں، جس میں اسلام کے سارے عقائد داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ 2 یاد رہنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، یہ 7 کلمے دینیات میں جو لکھے ہوئے رہتے ہیں کہاں سے لے کر کے آئے؟ نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے،
پھر یہ کیوں رٹائے جا رہے ہیں؟ یہ سب عربی زبان کے اندر جب تک تھے عربوں کو سمجھانا آسان تھا، لیکن جب اسلام عجمیوں کے اندر عرب کے علاوہ دوسرے لوگوں تک پہنچا تو ان کو اب عربی عقائد کس طرح سمجھائے جائے، ان کی آسانی کے واسطے وہ 7 چیزیں جمع کی گئیں جس پر پورے اسلام کے عقائد شامل تھے، ان کو جمع کر کے ایمان مفصل بنا دیا گیا کہ اب اللہ کی ذات سے جتنے عقائد متعلق ہے ہم ان سب پر ایمان لاتے۔ کیا کیا ہے اس کی تفصیل معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے ریلیٹڈ جتنے عقائد ہے ہم ان سب کو مانتے ہیں، ان سب پر ہمارا عقیدہ ہے، اور فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور قیامت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سارے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔ ہر مسلمان کا اس پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایمان مفصل کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی ہے میں ان سب کو سچے دل کے ساتھ میں تسلیم کرتا ہوں اور ان سب پر میرا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا جینا ہمارا مرنا صحیح عقیدے کے ساتھ ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے